وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد انت وحدہ لا شریک لک وانت ارحم الراحمین، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك اللهم صل على وسلم عليك يا رسول الله سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسٹیج پر رونق افروز بنے ہوئے اہل سنت والجماعت کے جماعت علماء، یہاں کے ادارے کے مدرسین و طلباء و طالبات و تمام حاضرین محفل اور گرد و نواح سے ادھر ادھر سے گاؤں سے جہاں تک اس کمیٹی کی دعوت پہنچی اور آج کی اس محفل میں جس کا نصیبہ جاگا اس محفل میں شریک ہوئے وہ بھی حضرات، آج یہ مبارک پاک محفل جو ہے، مجلس ہے، یہ کانفرنس جو ہے، صرف ہی صرف اسلام اور مسلمان کی عزت کی صرف خاطر نہیں ہے، اور یہ میرے کلمے دل و جان سے سننا، میں دل کی آواز نکال رہا ہوں، جی چاپلوسی کر کے زبان سے بیان کر دوں تو اللہ کے فضل سے ہمارا کام نہیں ہے یہ۔ اگر زبان پر کبھی ایسی چاپلوسی کے الفاظ آ بھی جائیں گے نا
انشاءاللہ تعالی اسلام اور مسلمان، اور تیسرے نمبر میں ہمارے ملک کی عزت کی خاطر ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اگر کوئی بندہ صرف اپنی عزت دیکھ کر کے خاموش ہو جائے، انصاف نہیں ہوگا۔ صرف اپنے دین کے خاطر بول کر کے خاموش ہو جائے تو ہمارے دین نے اجازت نہیں دی ہے، ہمارے مذہب نے، ہمارے دین اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ پوچھو جو حق بولنے والے، صحیح بولنے والے ہمارے علماء ہیں، ان سے پوچھو تو صحیح، انصاف نہیں ہوگا، دین اجازت نہیں دے گا۔ ان دونوں چیزوں کے ساتھ جہاں کے ہم باشندے ہیں، رہنے والے ہیں، ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، اس کی عزت ساتھ میں رکھنی پڑے گی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ بات سمجھ رہے ہوں گے آپ؟ جی ہاں، نوٹ کریں، آپ نوٹ کرنے والی بھی نوٹ کریں، آپ بھی اپنے دل کے صفحے پر رکھیں، ہمارے جو بھی عزیز نوٹ کرنے کے لیے آیا وہ بھی نوٹ کریں، اور صحیح نوٹ کریں، جو میں بول رہا ہوں وہی نوٹ کریں۔ بے شک۔ ملک کا عزت کا مسئلہ اگر ہمارے ساتھ نہ ہوگا نا تو بیان ہماری بے انصافی ہوگی، تبھی ہمارا مذہب ہمیں اجازت نہیں دے گا۔ اس لیے کہ ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے پیغمبر کا فرمان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں کہ حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت جو ہے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، امور ایمان میں سے ایک امر ہے۔ یہ تو اچھی طرح سمجھ لینا ان بات کو، تھوڑی دیر ہی بولوں گا لیکن ذہن میں رکھنا میرے نوجوانوں، اس محفل میں جس قسم کے جو بھی آدمی آیا ہو تو ضرور نوٹ کر کے دل میں اس بات کو بٹھا کے رکھنا ہے، ہمارے دین، ایمان، اسلام و مسلمانیت کے ساتھ میں اپنے وطن کی وفاداری کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے ہم یہاں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ملک میں ہم حیات کیسے ہیں، اس دھرتی پر جو مولانا صاحب صدیق صاحب جو بیان کر رہے تھے، خواجہ غریب جواز کا، بختیاری کاکی کا، اور لاہور کی بزرگ داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ ایسے صوفی سنت بزرگ اس ہمارے ملک کی پیدائش ہے، تو یہ ایسے ہو کے گزرے ہیں جو کبھی کسی کو ناراض نہیں کیا ہوگا، کسی کا دل نہیں دکھایا، مسلم ہو غیر مسلم ہو، پنڈت ہو مہاراج ہو، مولوی ہو کہ مفتی ہو، درگاہ کا مجاور ہو کہ مندر کا پجاری ہو، وہ ایسی ہستیاں اس دھرتی پہ گزر کے گئی ہیں، انہوں نے کبھی کسی کے دل کو نہیں توڑا۔ تو کیا ان بزرگوں کے سامنے ان کا مذہب، ان کا دین کا سامنے نہیں تھا؟ تاکہ نہیں تھا، بتاؤ عوام میں کوئی بتائے کیا وہ دین ان کے سامنے نہیں تھا؟
ان کا مذہب ان کے سامنے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مالک قدرت نے ان کو ایسا بنایا اس دھرتی پر کہ بس جس کی صحبت سے، جس کی محبت سے، جن کی اچھی عادتوں سے، اچھی سیواؤں سے دنیا کے دلوں کو بدل دینا بے شک بے شک یہ ایک صفت ہوتی ہے نا، ہر ایک بندے میں تھوڑی ہوتی ہے. میں بار بار سنایا کرتا ہوں، آج بھی سنا تو مبارک محفل ہے. یہ ایسی کوئی مثال ہے؟ کئی ساری مثالیں ہیں. خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سب جانتے ہیں، خواجہ صاحب کے خاص الخاص خلیفہ ہیں. ان کے دربار میں ایک بڑھیا بچہ غیر مسلم پکوڑے بنا کے، کیا بنا کے؟ پکوڑے سمجھتے ہو نا؟ ہاں، بازار میں آپ لوگ بہت آج کل پکوڑے تو مشہور ہیں، ناشتہ فاشتہ یہ وہ. آج تو 6 سیٹی بھی پیچھے رہ جائے گاؤں کے حساب سے. پکوڑے لے کے آئے تھال میں. محفل شریف میں خانقاہ میں کئی ایسے بیٹھے ہوئے تھے حضرت کی مبارک خدمت میں. پکوڑے لے کے حضور بڑھیا سے بڑھیا ماں کیسے لائی ہو؟ حضور میں نے آج شوق و محبت سے بچوں کے لیے میں نے یہ پکوڑے پکائے، لیکن میرا دل ہی چاہ کہ میں آپ کے دربار میں پیش پیرے کروں تاکہ آپ اپنے برکت والے ہاتھ کر کے آپ ایک آدھا سے لے لیں، پھر میں بچوں کو کھلاؤں. بات اچھی طرح سمجھنا. خواجہ فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ بسم اللہ کر کے پکوڑا کھایا، وہ میں نے کھایا. دیکھ رہے ہیں حضرت کا جو خادم تھا وہ دیکھ رہا ہے حضرت بھول گئے کہ حضرت کا آج روزہ تھا، شاید بھول گئے. شہری یاد میں شہری میں نے کرائی، شاید حضرت بھول گئے تب پکوڑا کھا لیا، اور کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نا. پرواہ نہیں کیا اور خادم آیا، حضور شاید آپ بھول گئے ہیں. کیا بتا؟ آپ کو صبح شہری کرائی ہے، روزہ رکھوایا ہے، اور یہ بڑھیا آئی پکوڑا رکھی آگے، وہ جو ہے آپ نے اس کو استعمال کیا روزہ. مجھے یاد ہے، تو صبر کر، مجھے یاد ہے، تو تھوڑا صبر کر. محفل بیٹھی رہتے قسم کے بزرگوں کے بارگاہ میں تو کوئی ایسی رکاوٹ تو ہے ہی نہیں. آتے ہیں لیکن آتے ہیں تو کچھ پاتے بھی تو ہیں، مفت کے تھوڑا آتے ہیں. بری نیند والا آتا ہے وہ بھی پا کے جاتا ہے. بری نیند لے کے آئے وہ اچھا ثمرہ لے کے جائے. یہ تو بزرگوں کا، صوفیوں کا، ستوں کا دربار تو یہی تو معاملہ ہے. سونے چاندی وہاں تھوڑا رکھا ہوا ہے، لیکن جس کی جو چاہت وہ دے دیتے ہیں، منع نہیں کرتے کسی کو. یاد ہے بھائی یہ کیسا کیا میں نے اس لیے کیا کہ میرا نفلی روزہ تھا. نفلی روزہ قضا ہو سکتا ہے. یہ بیچاری بڑھیا پڑوسن میرے پاس آئی، اس کی دل کی قضا کیسے کروں گا میں؟ اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا. یہ تو قضا مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے. روزہ تو کل میں رکھ لو. کیا آپ نے اس سے مانا لی؟ کیا مراد لیا آپ نے؟ دنیا میں جتنے سارے بزرگ علماء جو برحق علماء ہیں، فتنتی علماء سے تو ہم بھی دور ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہماری مذہب اہل سنت جماعت کے علماء بھی دور ہیں ان سے، تو اللہ دور رکھے. آمین آمین. رب العالمین سرکار غوث پاک کی اس مبارک محفل کی برکت سے خدا دور رکھے. مولانا بیان کر رہے تھے، کتنی ترتیب سے آپ کو بات سنا ہے. بنیاد ایمان ہے، دوسرے نمبر میں ادب ہے، حضور کی دین کی مدد ہے ترتیب. وہ کو الٹا لے لے تو ایمان ہے بھی نہیں.
ہم کو مثالیں دے کے سمجھا گیا ہم کو تو بھروسہ نہیں آیا تو بات پوری ہوگی. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں تو کچھ اچھی اچھی باتیں لے کر کے جا رہے ہیں اور صرف آپ تک نہ رکھیں اس کو خوب پھیلائیں. یہ پھیلانے کی چیزیں یہ ایسی ہوتی ہیں. باقی آلتو پھالتو کی باتیں جو ہمارے علماء جماعت ہو چاہے فقراء جماعت ہو چاہے عام جماعت ہو, خالی واحد کرنا واٹس ایپ پہ نہ کیا سے کیا بک دینا لکھ دینا. بھائی آپ خلاف ہو کہ نہ ہو مجھے کوئی اس سے مطلب نہیں ہے. میں تو بہت سخت خلاف سخت خلاف ہوں. اور یہ کو موبائل نہیں ہے فتنہ ہے. تو ملک سمجھتے ہیں جو دانشور عقل مند ہمارے ہندوستان میں رہنے والے تھے دانشور بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو موبائل ہے یہ موبائل یہ ہمارے ملک کے لیے اور کئی سارے ملکوں کے لیے یہ ایک فتنہ ہے. یہودیوں کی طرف سے اسرائیلیوں کی طرف سے یہ فتنہ ہے. ہمیں گھما رہے ہیں. ان کو تو بکری کرنی ہے اس کو کوئی دوسرا مت نہیں. تم مر جاؤ بھلے ہندوستان والے مر جاؤ نہ بھلے امریکہ والے مر جاؤ نہ افریقہ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اس کو اپنا بزنس قائم کرنا ہے. اور حقیقت بھی ہے جانتے سب دانشور عقل مند دانا سب جانتے ہیں. تو آج کی دنیا میں سائنسی ترقی کے لیول سے حقیقت میں وہ سب سے آگے ہو. اس میں تو کوئی معنی ہم نہیں رکھتے کوئی بھی. لیکن مطلب ایک ہی ہے تم سب مر جاؤ ہم زندے رہے ہمارا بزنس چلتا ہے. اللہ پناہ رکھے ہمارے ملک کو اللہ پاک بچائے رکھے. خدا کرے تمام ملکوں میں کی دعائیں ہمارے ہندوستان کی لیے خصوصی دعا ہے. جو ہم یہاں کے باشندے ہیں رہنے والے ہیں کوئی بھی ہو فقیر فقراؤں سے لے کر سادھو سنتوں سے لے کر کے سکھوں مہاراجوں سے لے کر کے مسلم غیر مسلم سے لے کر کے اللہ کرے جو صوفیہ سنت ہم کو پاٹ پڑھا کے گئے ہیں اسی پاٹ کو پڑھ کر کے اتفاق و محبت سے رہیں. یہی اصل بنیاد ہمارے ملک کی عزت ہے. بنیادی چیز یہ ہے. جھگڑے سے عزت نہیں بڑھتی. جھگڑوں سے فسادوں سے فتنوں سے قوم ذلیل ملک ذلیل بے عزت. تو ہم محبت سے رہیں گے نا. ہم سارے باشندے ہمارے ہند کے رہنے والے میں محدود بات کرنے والا ہے اور کسی دوسرے ملک کی بات سے تو مجھے مطلب نہیں ہے. مثال کبھی دینی پڑتی ہے. ہمارے ملک میں ہم کو اس طریقے سے ہم رہیں گے کسی کی مجال نہیں ہے. کوئی کیسا ہی دشمن ہمارا ہو کہ صرف تیر کھینچ کے یوں کرے اس کی طاقت نہیں بنے گی کبھی. اور دعوے کے ساتھ الحمدللہ کہہ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اس لیے ایسے محفلوں میں ایسے بزرگوں کی صوفیوں کے درویشوں کی جو محفلوں میں جو اصل بات ہوتی ہے وہ اصل بات یہ ایسی ہوتی ہے. کچھ ہم ایسی باتیں لے جائیں کچھ ایسی خیرات لے جائیں کوئی ایسی نعمت لے جائیں جس کی برکت سے اور بھی فائدہ حاصل کر سکتے. ایسی باتیں اگر ہم ہمارے موبائلوں کے ذریعے سے اگر ہم شائع کریں تو موبائل اچھا ہے اور نہیں تو اس سے کوئی برا کوئی آلہ نہیں ہے. اس سے کوئی بدتر کا آلہ نہیں ہے. اس لیے یہ محفل پاک جو آج کی جو ہے علماء نے جماعت میں ہم کو سب کچھ سمجھایا باعث تقریر کی. تو اس بات کو ہم لوگ یہ پورا لب لباب آپ کو میں نے سنایا ہے کہ پورے تقاریروں کا جو ہمارے علماء نے آپ کو سنایا نا اس کو مغز میں نے آپ کو دیا ہے. بس مغز اس کا یہ ہے. بس اس پہ انشاءاللہ ہم عمل کر لیں
تو ہمارا دین بھی سدھر جائے، ہماری دنیا بھی سدھر جائے، تو ہمارے ملک میں 4 چاند لگ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں، ہم تو یہی چاہتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ خدا کرے ہمارے ملک کی عزت برباد نہ ہو، ہمارا ملک کسی وقت میں جو چمکتا تھا مسلم غیر مسلم بھائیوں کی طرح رہ کے، خدا کرے واپس وہ دور آ جائے۔ آمین آمین۔ فتنوں سے بچے، خون ریزیوں سے بچے۔ بس کوئی کسی کو کیا قتل کر رہا ہے، کو کیا مار رہا ہے، کو کہاں مار رہا ہے، کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے۔ تو بے رحمی نہیں ہے کیا؟ کہ ہمارے ملک کی بے عزتی نہیں ہے؟ کوئی میڈیا پہ یہ وہ پیشائے کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ عزت ہے کہ بے عزتی ہے؟ ہمارے ملک کی سراسر، ہمارے ملک کی سماج کی، ہمارے ملک کے رہنے والوں کی سب کی بے عزتی ہے۔ کیا ہے عزت؟ پہلے سوچو خدا کے واسطے، اپنے دین کو سمجھو۔ دین سمجھ لیا تو ملک کی عزت اپنے آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ بے شک۔ آپ کی مسلمانیت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے بغیر تو کچھ ہونے والا نہیں۔ تعلیم آپ کتنی لے لو، آپ کی مزاج میں انسانیت نہیں آئی، کیا فائدہ آپ کی تعلیم؟ بے شک۔ چاہے مولانا صاحب اپنی مولوی کو پوری ڈگری لے لیں، مولانا صاحب میں انسانیت نہیں آئی، اخلاق نہیں آئے، تو بھلے نا وہ آسمان پہ لٹکتا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، بے شک بے شک۔ کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ مولوی نہیں جانتا، ان کو مولوی مانتے بھی نہیں ہے۔ جی ہاں۔ تو اسلام نے کبھی اجازت نہیں ہے دہشت گردی کرنا، کسی کو ظلم اور ناحق سے کسی کو قتل کرنا، کسی کی جائیداد کو لوٹنا، یہ کرنا، حرام خوری کرنا، تمام تر اسلام کے اندر بالکل سختی سے منع ہے۔ اور ہم اس ایسے بندے کو جو ظالم صرف کا ہو، انسانیت اس کے اندر نہ ہو، اخلاق نہ ہو، رحم دلی نہ ہو، ہم اس کو مسلمان ہی نہیں مانتے، پھر کیا کرو گے؟ بے شک بے شک۔ اس لیے سب مسلمان جو بھی یہاں بیٹھے ہوئے سب سنو دل کے کان سے، اپنے مذہب میں اللہ توفیق دے موجود رہو، کسی کی مذہب کی برائی بیان مت کرو، وہ اپنے حساب سے جو بھی ہوں، آپ اپنے مذہب میں صحیح رہو گے تو دوسرے کے مذہب کی بھی آپ کو معلوم ہو جائے کہ بھی ہمارے نبی نے ہمیں یوں فرمایا ہے۔ کوئی حدیث پاک میں کہ بھائی حضور نے فرمایا، پیغمبر اسلام نے فرما دیا کہ تم فلانے مذہب کی بدگوئی کرو یا فلانے مذہب کے حساب سے تم خلاف بولو، ایسا کہیں ہے لیکھت میں کہیں کوئی بتائے؟ جھوٹ تو کھول کر کے بیان کر دیں گے، لیکن کسی کے پیغمبر اسلام کے بارے میں یا کسی بھی درہم کے آگےوان کے گرو کے متعلق کو مسئلہ ہو، کیا رہنا یا تمہارے مذہب میں برابر نہیں ہو، تم معلوم کیا سے حرام خوریاں کرتے ہو، تم بدخائیاں کرتے ہو، تم برائیاں کرتے ہو، تمہاری قوم کی عزت کی پرواہ نہیں، تمہارے والدین ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں، کوئی عزت، تم دوسرے کے مذہب کے بیان میں تم پڑ گئے ہو، شرم نہیں آتی؟ شرم آنی چاہیے۔ تو لب لباب یہ ہے بس ہماری آج کی مبارک محفل، بے شک سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک پاک یاری شریف کی ہے۔ غوث پاک نے ہمیں کیا سکھایا، کیا سبق دیا، اس پہ عمل کریں۔ فالتو کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اڑوس پڑوس کا خیال رکھو، محبت سے رہو، بھائی بھائی بن کے رہو، کسی کا حق مت دباؤ، حرام مت کھاؤ، شراب مت پیو، بدکاریاں مت کرو، چوریاں مت کرو، حلال روزی کماؤ، خدا تم کو توفیق دے، تمہارے بچوں کو پالو، اڑوسی پڑوسی غریب غربا یتیم مسکین اس کو سنبھالو، اس کو خیرات کرو، اس کی مدد کرو، ہے کہ نہیں؟ یہ مذہب سکھاتا ہے نا، مذہب سکھاتا ہے، دین سکھاتا ہے۔ اس میں تو ہم خیال رکھتے نہیں ہیں۔ ہمارے نوجوان طبقے سے تو میں تو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، ہاتھ جوڑ کے، موبائل کے مرض میں تم جب تم پڑھ رہے ہو نا، رات کو
2 बजे तक, 4 बजे तक ये गुटखे, ये तंबाकू, ये शराब नोशी, ये फलाना, खुदा का वास्ता दे रहा हूँ, अगर आप सच्चे गुलाम हैं, सच्चे मुसलमान हैं तो तौबा कर लो खुदा के वास्ते, आराम कर लो। ये बेफले किस लिए है क्या? ये भत खाने के लिए क्या? खीरनियाँ खाने के लिए क्या है? अरे जब ये बरकतें हासिल करेंगे तभी तो हमें ये खीरनियाँ ने भत हमें असर करेंगे दिल में। अल्लाह खानकाहों की मुबारक जो होती है ना, ये तोहफा जिसको लंगर बोलते हैं, अरे लंगर में तो कई सारे फैज बरकत और रहमतें खुदा ने रखी है। हासिल करने का तरीका चाहिए। खुदा से दुआ करते हैं अल्लाह करीम महफिल हमारी कामयाब रही है, अल्लाह के फजल से। दीन की खिदमत करनी है, हमारे मजहब में मजबूत रहना है, 5 गाना नमाज पढ़ो, रोजे रखो, ज़कात के मालिक हो तो ज़कात दो, अगर आप इससे ज्यादा ताकत रखते हो तो हज पढ़ो, अच्छे काम करो, गरीबों की, दीन की, अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हो मदद करो, और दीन की तो आपको मदद कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब मुबारकबाद देता हूँ हमारे हारिया जमात की कमेटी और तमाम रहने वालों को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गवर्नमेंट राजस्थान जो हमारी सरकार जो है उनकी तरफ से ये मदरसा बोर्ड बना, कितनी अच्छी बात है, खराब बात है। और ये भी याद रखना हम लोग तो वो हैं, साफ सुथरी बात है, मुल्क तो होगा तो वहां कोई चलाने वाला तो होगा नहीं, होगा नहीं होगा, काबीना होगी नहीं होगी क्या? तब तो चलेगा, कानून होगा मुल्क में, सब कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि न हमें कोई बीजेपी से मतलब है, न को कांग्रेस से मतलब, अल्लाह के फजल से हमें सिर्फ उससे मतलब है जो मुल्क में अल्लाह ने जिसको दी रियासत, जिसको खुदा ने सुपुर्द की, तो अल्लाह के कुदरत का मसला है ना, इस जोर जबरदस्ती तो है नहीं किसी मसला। लेकिन हमें जिस वक्त में जो भी आए हमें अपने गवर्नमेंट को मानना है, और क्या है, यही तो है। तो कई सारे हमारे खानकाहें उदारते रहते हैं, हर इंसान आता है दुआ कराने के लिए, मुस्लिम गैर मुस्लिम सब आते हैं, तो मैं तो एक जवाब देता हूँ, तो दुआ करता हूँ। आज जिसके लिए दुआ करने आए ना, मैं किसी एक के लिए दुआ करने वाले हम नहीं है, तो हम तो दुआ करके मौला हमारे मुल्क में वो आए, हमारे इलाके में वो आए जिससे हमारे इलाके का, मुल्क का हर तरह से फायदा हो, अमन चैन से रह सके। इसके सिवा कोई मतलब नहीं है। खुदा कसम खुदा का। और लोग हमें अगर इशारा करें कि ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, कांग्रेस आए तो वेलकम, बीजेपी आए तो वेलकम, हमें क्या मतलब? हमें अमन चाहिए, चैन चाहिए, मोहब्बत चाहिए, भाईचारा चाहिए। हमारे दीन इस्लाम और मुसलमानों के बाद में हमें ये चाहिए, इसके साथ कोई मतलब नहीं है। नोट कर लेना भाई, और जो बोलना वही बोली बोलना, अगर तुम वाकई लिखने वाले सच्चे हो तो। बाकी झूठी बारियां और डारियां बननी हो तो बढ़ते रहो, कोई बात हमसे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है हमारा। झूठ तो झूठ रहेगा और सच हमेशा सच रहेगा। सच तो बिठो नच, कूड़ जे मुंह में दूध, सच तो बिठो नच, कूड़ जे मुंह में दूध, उपेव रह जाए निशान। अज न तो कल न तो परसों ट्यूडी पुन थे, तीसरा दम नहीं होगा, क्योंकि झूठ के पर बहुत कमजोर होते हैं, वो बीच में थक जाते, और सच अपने उड़ान में उड़ता रहता है, वो कामयाब हो जाता है। ये तो फर्क है झूठ में सच में।
سچے بنو، کھوٹے مت بنو، دین میں بھی، مذہب میں بھی، مسلمانیت میں بھی، اور وطن کے اعتبار سے بھی سچے بنے. اور یہ چیزیں ہمیں کام آ رہی، اور محفلیں ایسی رکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ آج کل ان موبائلوں میں ذریعے سے بھلے ہی آج کی تقریر مجھے بھلے پھیلا دیں گا، یہ ہمارے علماء جماعت بیچارے کچھ کوئی عقل کے کمزور پر معاف کرنا بھی بڑا علماء سے معافی چاہتے کرنا کمزور پر وہ نفع نقصان کو کئی ایسے سمجھتے نہیں ہے، بس وایات کر دینی بات. اور صاحب اتنے کروڑوں کی یہ بنا، یہ ہوا، یہ مرد کلندر نے یہ کر دیا. تم کو معلوم ہے؟ ان بندوں کو پوچھو، اللہ کے بندوں کو، تم اتنی وایاتیں کرتے ہو تو ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس سوال تو آئے گا. ایسا آئے گا نہیں آئے گا؟ صاحب یہ اتنا معاملہ آپ کے نام سے ہو رہا ہے، اس کا ہم آپ کے پاس تفتیش کرنے کے لیے آئے. ویلکم، بھلے آئے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں. ہم تو بہت اس بات کے شوقین ہیں، کوئی آئے پوچھنے کے لیے ہمیں، تاکہ اس سے ہماری زبان سے کوئی سچ بیان ہو جائے، ہماری زبان سے کوئی سچ بیان ہو جائے. ہم تو چاہتے ہیں جب سب محکمے والے آتے ہیں شجاع شریف میں، جو کہ 14-15 جو ہمارے ہندوستان کے محکمے ہیں، شاید کوئی بھی ایسا نہیں کہ ہمارے پاس نہ آیا. اللہ کے فضل سے محبت سے چاہت سے آتے ہیں. میں ان کو عزت دیتا ہوں باقاعدہ، اور دینی بھی چاہیے، دینی بھی چاہیے. بیٹھتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، بات چیت کے بعد کیا ہم تو یہ سمجھتے ہیں بات جو بھی سنی آپ کی مرضی کی بات ہے، جو آپ سے ہم سے پوچھتے ہو حق سچ یہ آگے آپ کی مرضی ہے. ہم نے آپ کے سامنے سچ بیان کر دیا، اب آپ کی سچی ڈائری کام آئے گی آگے. اب آپ بھی جھوٹی ڈائریاں معاملہ کر کے لکھیں گے تو یہ ملک کی عزت نہیں ہے. یاد رکھنا لکھنے والوں، آپ جو بھی مجھے سمجھو، آپ ڈائری لکھنے والے ہوں چاہے کوئی بھی ہو، کوئی محکمہ ہو، یہ ملک کی عزت نہیں ہے. بے شک بے شک. ملک کی عزت یہ ہے ہمارے مرکز میں ہماری ملک کی سچی بات پہنچنی چاہیے. بے شک بے شک. نوکری کی خاطر ہم جھوٹی موٹی ڈائریاں کر کے بھی بھر دیے نہیں چلتا، مناسب نہیں ہے. حقیقت آپ کے اصولوں میں دیکھو، آپ ماشاء اللہ. میں جو بیان کروں تو چھوڑ دو. آپ کے طریقہ کار جو ہے اس طریقہ کار کو آپ آگے رکھو اور پھر ڈائری لکھو. اور پھر اگر ہمارے ملک میں فتنہ ہو جائے، میں ابھی لکھ دیتا ہوں، بے شک بے شک. ابھی لکھ دیتا ہوں. کبھی نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. ہر کی تھوڑی وبائیں سب کی طرف سے ہے. آج سے پہلے کیا 50 سال پہلے ہمارا ملک ہندوستان کیا نہیں تھا کیا؟ اس جگہ پہ کھاڑیا یہاں نہیں تھا کیا؟ بارہویں شاہمہ یہاں نہیں تھا کیا؟ جودھپور نہیں تھا کیا؟ کلکتہ نہیں تھا کیا؟ بمبئی نہیں تھا کیا؟ سب تھا نا. اس 50 سال کے آگے کو مال کو تو نظریہ رکھو آ گیا، وہ بھی شامل رکھو. اس طریقے سے معاملہ. میں تو صرف تمام ہمارے ہندی بھاشیوں کو کہہ رہا ہوں، عزت چاہیے، وقار چاہیے، بھلائی چاہیے، برکت چاہیے. ہمارے دین اسلام کی پابندی کی بات آپ سے محبت ہے، اس کے بغیر ہم کچھ نہیں جانتے. اس لیے تو پیارے قرآن نے ہم کو سبق دیا. اشارہ کس کی طرف بھی ہو قرآن میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، بے شک بے شک. سب مل کر کے اس طریقے سے اللہ کی ہنسی کو مضبوط پکڑو اور خامخواہ فتنے مت کرو. قرآن ہے، ہمارا قرآن کہہ رہا ہے. بے شک. قرآن پہ تو کئی عرب لگ رہے ہیں نا، ارے کوئی لگا نہیں سکتا ہے. قرآن کے ایک نقطے پہ کوئی عرب نہیں لگا سکتا ہے. اللہ پاک کا پاک قرآن ہے، رب کا کلام ہے، اس کو کوئی عیب نہیں کر سکتا.
اس کی مخلوق نبی کو کوئی عیب نہیں کر سکتا ہے، عیبدار نہیں کر سکتا ہے، تو خدا جو خالق ہے اس کی بات کو کون جو ہے عیبدار کرے گا؟ ہے کسی کی طاقت؟ بے شک اس لیے سمجھو سب مسلمانوں، جوانوں، گندی عادتیں چھوڑو، حرام کاریاں چھوڑو، نیک بنو، نمازی بنو، مدرسوں کو آباد رہو، دینی دنیاوی علم اپنے بچوں کو بچیوں کو خوب پڑھاؤ۔ یہ آپ کا مدرسہ یہ ہوگا، ہمارے ملک کی عزت نہیں ہے کیا اس میں؟ بتائیے آپ، مدرسے بنیں گے تو یہ جو ہمارے علماء جو بات کر رہا تھا، جو یہ ورکشاپ پہ جو دیتے ہیں، یہ مجھے تو نام نہیں آتے اللہ کے فضل سے، یہ اسٹیج ہے کیا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، اسٹیج لگاتے ہیں نا، ہمارے روشن دن بہت ہوشیار ہیں۔ او صاحب اس بلودی میں یہ ہوا، نے پڑھنوا میں یہ ہوا، نے فلاں جگہ یہ ہوا، یار کو انسان ایک بندے کا کام ہے کیا؟ اگر ساری باتیں ہو رہی ہے کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور اللہ کے فضل سے بغیر قانون کے ہمارے ادارے جتنے سارے بنے ہیں، ہمارے ہندوستان کی گورنمنٹ کے خلاف کے قانون کے بغیر بالکل نہیں بنایا گیا، قانون کے ماتحت میں رہ کر کے سب مدرسے بے شک کوئی مائی کا لال انشاءاللہ نہیں کہہ سکتا تم نے ایسا کیوں کیا۔ ہمارا ہر پروجیکٹ حکومت کے فائدے کے لیے ہی بن رہا ہے۔ بس ہماری نیت صاف یہ ہے، ہماری ملک کی عزت، ہمارے ملک کا، ہمارے گورنمنٹ کا، ہمارے جو ہمارا ہند ملک ہے اس کی عزت کے خاطر مسئلہ ہے۔ بے شک بے شک فائدہ کیسے ہو ہمارے ملک کو؟ سب کی غریب جماعت، مسلمان، مالدار، غریب، جو بھی بیچارہ دیتا ہے اسی سے سب کام بنتا ہے۔ نہ پیر صاحب کا کام ہے، نہ پیر صاحب کے آدمیوں کا کام ہے، نہ کوئی پیر صاحب کے پاس کوئی پارٹیاں ہیں، کچھ نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول کا نام ہے اور دین اسلام کا جھنڈا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک کچھ نہیں ہے اس کی طرح۔ لیکن لکھنے والوں، تمہارا مذہب کا واسطہ دے رہا ہوں میں، صحیح لکھنا خدا کے واسطے، جو میں بول رہا ہوں اس کو ریکارڈ کر کے رکھنا۔ یہ ریکارڈ انشاءاللہ میری فقیر کی آواز ہے، یہ ریکارڈ کبھی آپ کو کام آئے گی، آپ کو نجات دے گی۔ ہاں، سارے ہماری گورنمنٹ کی مدد ہے، شکریہ بہت بہت ہماری گورنمنٹ کا، بہت بہت آگے کے لیے بہت امید رکھتے ہیں ہم تو۔ مدرسہ بورڈ ہمارے راجستھان گورنمنٹ کا ہے کہ نہیں ہے؟ آج اس مدرسے میں اس گورنمنٹ کی طرف سے، اس سے پہلے بی جے پی تھی، وہ بھی خوب مدد کیا مدرسہ بورڈ کی طرف سے۔ آج اس ہمارے راجستھان میں جو کانگریس ہے تو اس نے بہت مدد کی، ہم دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بے شک کسی کو برا نہیں کہتے۔ قانون کی خلاف ورزی ہو تو ضرور برا کہنا پڑتا ہے، اس میں سب کا حق ہے۔ بے شک آج یہاں 25 لاکھ روپئے مدرسہ بورڈ سے ملے ہیں۔ یہ غریب جماعت یہاں کے کھاریا میں بیچاری جیسے تیسے مزدور کر کے ہفتہ، 1 سال میں 2 سال میں 3 سال تک ہفتہ رکھ کر کے دیں گی بیچاری، وہ بھی 10 لاکھ روپئے، تو اتنا کام ہوگا، باقی اللہ مدد کرنے والا ہے۔ بے شک ہمارا ملک زندہ باد، جو بھی ہماری حکومت آئے قدرت پورا کرے اچھی طرح سے مسئلہ، وہ بھی زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین وقت بہت ہو گیا لیکن کچھ ضروری باتیں تھیں، اس لیے علماء کرام کو کہوں گا ایسے ورکشاپ میں غلط باتیں مت دیا کرو۔ کتنے غلط دیتے ہیں، میڈیا والے پڑھتے ہیں، ہمارے ذمہ دار جو ہمارے سیادی حضرات وہ بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، ان کے ذہن میں بات تو آئے گی یار، تو صاف کرو، آگے ضرور آگے آنی چاہیے، نہ آنی چاہیے ایسی بھی نہیں، آنی چاہیے بالکل۔ اس کے تعلق سے سوال جواب کرنا بھی چاہیے، کوئی تکلیف نہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے حقیقت میں۔ اس لیے یہ غلط باتیں مت بتا کر خدا کے واسطے، دیکھو سب علماء سن رہے ہیں بے شک آپ چھوٹے بھی ہیں، آپ کا دماغ بھی چھوٹا ہے، ابھی اس پہنچ پہ آپ نہیں پہنچے ہیں کہ کس چیز میں کیا فائدہ ہے، کس میں کیا نقصان ہے۔ پہلے کوئی چیز خریدو، اس کی نفع نقصان کو سمجھ کے پھر خریدو آپ،
کہ ہم یہ موبائل خریدنے سے نفع کتنا ہے نقصان کتنا ہے. نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے چھوڑ دو. نفع زیادہ ہے نقصان کم ہے لے لو. طریقہ یہ مذہب نے سکھایا ہے ہم کو. کسی انسان میں 4 عادتیں اچھی ہوں ایک خراب ہو تو ایک کی وجہ سے خراب مت کرو, تو 4 کی وجہ سے کو اچھا کرو. ہے نہیں طریقہ. یہی سمجھنے کے سب کو اللہ توفیق عطا. آمین. آج کی محفل اللہ قبول فرمائے. آمین. ظہر نماز پڑھنی ہے, سب کی بنیاد بھی کرنی ہے, سب مسائل ہیں, اس لیے بہت کم وقت میں زیادہ وقت لے لیا آپ کا. جی. آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی لیکن آپ سے زیادہ ہمیں بھوک لگی ہوگی. صحیح. کوئی ڈائبٹیز والا ہے, کوئی کیا ہے, وہ کیا ہے. اس لیے سب صبر سے کام کرنا ہے. انشاءاللہ صلاۃ والسلام کے بعد مختصر دعا ہوگی. بیان کرنا تھا وہ دعا کے ساتھ کر دیا. ہمارا ملک, ہمارا اسلام, ہمارا دین, ہمارے باشندے زندہ باد. السلام علیکم. السلام.